الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جسے قرآن میں قیامت کا دن کہا گیا ہے، جس دن ہر انسان کو اس کے ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرہ برابر اگر ہم نے کوئی گناہ کا کام کیا ہوگا اس کا بھی حساب ہوگا، ایک ذرہ برابر ہم نے کوئی نیکی کی ہوگی وہ بھی ہم دیکھ لیں گے، اس کا بھی پھل ہمیں ملے گا، بدلہ ملے گا. اس پر ہمارا ایمان ہے. یہ دن کیسا ہوگا؟ قرآن کریم میں اس دن کے الگ الگ نام آئے ہیں. کہیں کہا گیا کہ یہ دن القاریہ ہوگا. القاریہ، القاریہ کا مطلب عربی زبان میں قرع یقرع کا مطلب ٹو ناک، دروازے کو کھٹکھٹانا، دروازے پہ دستک دینا. یعنی قیامت ایسے آئے گی جیسے کوئی بن بلائے مہمان دروازے کو آپ کے ناک کرتے دستک دے گی.
کہیں کہا گیا کہ یہ دن الحاقہ ہوگا. الحاقہ کا مطلب حقیقت میں ہونے والا، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں. کہیں کہا گیا کہ یہ دن یوم الطلاق ہوگا، ملنے کا دن ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان ملے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ کو جواب دے گا. کہیں کہا گیا کہ یوم التغابن ہوگا، دھوکے کا دن ہوگا. انسان دنیا میں جو سمجھ رہا ہے، جیسی زندگی گزار رہا ہے، قیامت کے دن پول کھل جائے گی. یہ انسان کے لیے دھوکے کا دن ہوگا. کہیں اس کو قیامت کو الساعہ کہا گیا، قرآن میں بار بار الساعہ کہا گیا. الساعہ کا مطلب دا مومنٹ. قیامت ایک پل میں ہو جائے گی، اچانک آئے گی. انسان کو شعور نہیں ہوگا، احساس نہیں ہوگا قیامت آ جائے گی. اور جب آئے گی تو کیسا عالم ہوگا، کیسی شدت ہوگی، کیسا ڈر ہوگا، کیسی دہشت ہوگی. قرآن کریم کے 18ویں پارے میں سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا، بڑا شدید ہوگا. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. قیامت کے دن تم یہ دیکھو گے کہ ایک ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، وہ اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی. دنیا میں سب سے زیادہ ایک ماں کو اپنے بچے سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے. اور اگر بچہ شیر خوار ہو، دودھ پینے والا ہو، تو نہ بچے کو ماں کے بغیر قرار ملتا ہے، نہ ماں کو بچے کے بنا قرار ملتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت کا دن ایسا نفسی نفسی کا عالم ہوگا. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. اور ڈر کا یہ عالم ہوگا، دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ پریگننٹ عورتوں کی پریگننسی ختم ہو جائے گی، حاملہ عورتوں کے حمل ثابت ہو جائیں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى. اور ایسا لگے گا، دیکھ کر ایسا معلوم ہوگا کہ لوگ نشے کے عالم میں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. لیکن کوئی نشے کے عالم میں نہیں ہوگا. لوگوں کا چہرہ دیکھ کر ایسا لگے گا کہ لوگ نشے کے عالم میں، نشے کی حالت میں ہیں، لیکن کوئی نشے کی حالت میں نہیں ہوگا. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. بلکہ اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہوگا، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا. میرے پیارے بھائیوں، یہ قیامت کے دن کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر کھینچا ہے. یہی وہ دن ہوگا جس دن ہم اور آپ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، اپنے پاپوں کا، اپنے گناہوں کا، اپنی غلطیوں کا حساب دیں گے. انسان کے اندر اگر یہ احساس پیدا ہو جائے، یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ایک دن اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ایک دن اپنے رب کے حضور کھڑے ہونا ہے، اور ایک ایک حرکت کا جواب دینا ہے، انسان کی زندگی سدھر جائے، انسان کے اعمال کی اصلاح ہو جائے، انسان برائیوں سے بچ جائے. آپ دیکھیے دنیا میں بڑے بڑے شو روم کے اندر، بڑی بڑی دکانوں کے اندر کیمرے لگے ہوتے ہیں، CCTV کیمرہ لگا رہتا ہے، لکھا رہتا ہے یو آر انڈر سرویلنس. آپ کیمرے کی نظر میں، آپ کے اوپر کیمرے کی نظر. انسان کیمرہ دیکھ لیتا ہے، بہت سارے غلط کام کرنے سے بچتا ہے، ڈرتا ہے کہ کیمرے کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے، میں جو بھی کام کروں گا اس کیمرے کے اندر میری تصویر آ جائے گی، مجھے پکڑ لیا جائے گا، اریسٹ کر لیا جائے گا. او لوگوں، یہ تو دنیا کے CCTV کیمرے جو خراب بھی ہو سکتے ہیں، جو فیل بھی ہو سکتے ہیں، جو کرپٹ بھی ہو سکتے ہیں، جن کی لائن خراب بھی ہو سکتی ہے، جن کی فائل خراب بھی ہو سکتی ہے. ایک کیمرہ اللہ تعالیٰ نے بھی چالو کیا ہے
ایک کیمرہ اللہ تعالیٰ نے بھی لگایا ہے، اور وہ کیمرہ ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، میرے بندو ہم نے تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے، تمہاری حرکتوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے اپنے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے۔ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تم جو بھی کام کرتے ہو، جو بھی عمل کرتے ہو، وہ فرشتے ہر عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ انسان جو کرتا ہے اس کا بھی حساب دے گا، جو بولتا ہے اس کا بھی حساب دے گا۔ قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، میرے بندو تمہاری زبان سے جو جملے نکلتے ہیں، جو باتیں نکلتی ہیں، ان باتوں کو بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ تم جو بول رہے ہو تمہیں حساب نہیں دینا پڑے گا، تمہاری زبان سے نکلنے والے ایک لفظ کو، ایک ورڈ کو لکھا جا رہا ہے، ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ذرا سوچو میرے بھائیو، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں ہم اور آپ کھڑے ہوں گے، ساری زندگی کی ہماری فائل ہمارے سامنے ہوگی، جو گناہ ہم نے بند کمروں میں کیے تھے، جو رات کے 12 بجے کیے تھے، جو لائٹ آف کر کے کیے تھے، جو دنیا کی نظروں سے چھپ کر کے کیے تھے، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے وہ گناہ بھی ہمارے سامنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کے بارے میں بھی ہم سے سوال کرے گا۔ ہو لوگوں، اس دن ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ آج جمعہ کا دن ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہوگی تو آپ نے سورہ کہف کی تلاوت ضرور کی ہوگی۔ اگر آپ نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہوگی تو اس کے اندر یہ آیت بھی آپ کے سامنے آئی ہوگی۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، قیامت کے دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، پہاڑ روئی کی طرح چلیں گے، یہ بڑے بڑے پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ، اور پوری کی پوری زمین بالکل پلین میدان کی طرح سپاٹ ہو جائے گی، زمین کے اوپر کوئی عمارت نہیں بچے گی، کوئی مکان نہیں بچے گا، پوری زمین بالکل چٹیل میدان ہو جائے گی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور اے میرے بندو ہم میدان محشر میں تم سب کو جمع کریں گے، ہم کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، اور جب تم اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے تو لائن سے کھڑے ہوگے۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم قیامت کے دن تم کو اسی حالت میں لائیں گے جیسے تم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ ننگے بدن ہوں گے، ننگے پیر ہوں گے، ننگے سر ہوں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تحشرون یوم القیامت حفاة عراة غرلا، اے میرے صحابہ میدان محشر میں جب تمہیں جمع کیا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے، حفاتن ننگے پیر ہوں گے، ننگے سر ہوں گے، عراۃن ننگے بدن ہوں گے، غرلا اور بغیر ختنہ کے آئیں گے۔ دنیا میں مسلمان اپنے بچوں کا ختنہ کرواتا ہے، لیکن قیامت کے دن سارے کے سارے انسان بغیر ختنہ کے آئیں گے۔ ابھی اللہ کے رسول نے اتنا ہی فرمایا تھا کہ اما عائشہ نے ایک سوال پوچھ لیا، جو اللہ کے رسول کے جملے سن رہی تھی۔ کہا اے اللہ کے نبی، آپ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن تمام کے تمام انسان ننگے ہوں گے، اے اللہ کے رسول الرجال والنساء جميعا، اے اللہ کے نبی قیامت کے دن تو مرد بھی ہوں گے میدان محشر میں، عورتیں بھی ہوں گی، وہاں عورتوں کا حساب کتاب الگ تو نہیں ہوگا، وہاں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی ہوں گی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سب ننگے ہوں گے۔ اے اللہ کے نبی ینظر بعضهم الى بعض، اے اللہ کے رسول مرد بھی ننگے عورتیں بھی ننگی، یہ تو بڑی بے شرمی کی بات ہوگی، بڑی بے غیرتی کی بات ہوگی، مرد عورتوں کو دیکھیں گے، عورتیں مردوں کو دیکھیں گی۔ میری مائیں بہنیں اگر میری بات سن رہی ہیں تو غور کریں،
حضرت عائشہ کی سیرت پر غور کریں، ان کے کردار پر غور کریں. اللہ کے پیارے نبی قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں، میدان محشر کا تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن حضرت عائشہ کا دماغ کہاں جا رہا ہے؟ ان کے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ جب قیامت کے دن تمام کے تمام لوگ ننگے ہوں گے تو یہ تو بڑی بے شرمی کی بات ہوگی. یعنی حضرت عائشہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی ہے کہ مرد و عورت ایک دوسرے کے سامنے ننگے کھڑے ہوں. میرے بھائیوں، جنوری کی 5 تاریخ آئی ہے، 4 دن پہلے جا کے دیکھ لو، سمندروں کے کناروں پر، سمندر کے کناروں پہ، گوا کے بیچز پہ جا کے دیکھ لو، مرد بھی ننگے ہیں، عورتیں بھی ننگی ہیں، اور اس کو تہذیب کا نام دیا جا رہا ہے، ترقی کا نام دیا جا رہا ہے، آزادی کا نام دیا جا رہا ہے. آج اس ننگے پن کو، اس عریانیت کو، اس بے حیائی کو کوئی برا نہیں سمجھ رہا ہے. آج یہ بے حیائی عام ہے. غور کرو، حضرت عائشہ کتنی پاک دامن تھی اور ان کے لیے کتنی ناقابل تصور بات تھی. وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مرد اور عورت ننگے ایک دوسرے کے سامنے. کہا اللہ کے نبی آپ کیا فرما رہے ہیں؟ قیامت کے دن جب تمام کے تمام لوگ ننگے ہوں گے تو بڑی بے شرمی کا عالم ہوگا، بڑی بے غیرتی کا عالم ہوگا، لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے. نبی اکرم فرماتے ہیں، اے عائشہ، الامر اشد من ان یہمہم ذاکا. اے عائشہ، قیامت کے دن اتنا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں کس کو اتنا ٹائم ہے کہ وہ دوسرے کی طرف دیکھے؟ وہاں تو ہر انسان کو اپنی ٹینشن ہوگی، اپنی فکر ہوگی، اپنی چنتا ہوگی، ہر انسان اپنے بارے میں پریشان ہوگا. دنیا میں جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، ہماری اولاد کام آتی ہے، ہمارے ماں باپ کام آتے ہیں، ہمارے رشتہ دار کام آتے ہیں، کیا قیامت کے دن بھی کام آئیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. اے اللہ، تو قیامت کے دن مجھے ذلیل نہ کرنا، مجھے رسوا نہ کرنا. یوم لا ينفع مال ولا بنون. قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قیامت کے دن تو وہی آدمی کامیاب ہوگا جس کا دل بالکل پاک صاف ہوگا، جس کا عقیدہ بالکل پاک صاف ہوگا. نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی. کام آنا تو دور کی بات ہے، انسان اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنے بچوں کو دیکھ کر، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قیامت کے دن انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. کام آنا تو دور کی بات ہے، قیامت کے دن کی سختی کا تو یہ عالم ہوگا. میرے بھائیوں، انسان اپنے بچوں کو داؤں پہ لگانے کے لیے تیار ہو جائے گا، اپنی اولاد کو داؤں پہ لگانے کے لیے تیار ہو جائے گا، اپنی بیوی کو داؤں پہ لگانے کے لیے تیار ہو جائے گا. قرآن کا 29واں پارہ کھولو، اللہ فرماتا ہے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. قیامت کے دن تو گنہگار آدمی، مجرم آدمی، بدکار آدمی کہے گا، اے اللہ تو میری اولاد کو لے لے، مجھے چھوڑ دے. وصاحبتہ، میری بیوی کو لے لے، مجھے چھوڑ دے. واخیہ، میرے بھائی کو لے لے، مجھے چھوڑ دے. وفصیلتہ التی تؤویہ، اے اللہ میرے خاندان کو لے لے لیکن مجھے چھوڑ دے. یہ حال ہوگا. اللہ فرماتا ہے، تم دنیا میں ننگے پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے، پیروں میں جوتا چپل نہیں تھا، سر پہ ٹوپی نہیں تھی، بدن پہ کپڑے نہیں تھے. جس حال میں تم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، ہم اسی حال میں تمہیں قیامت کے دن جمع کریں گے. کما بدانا اول مرۃ، جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طریقے سے تم میدان محشر میں اکٹھا کیے جاؤ گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ
فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. انسان کی کتاب، انسان کے زندگی بھر کے کرتوتوں کی فائل، انسان کے نام اعمال کو اس کے سامنے رکھا جائے گا. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. تو جو ہمارے اور آپ کے جیسے مجرم ہوں گے، جو بدکار ہوں گے، گنہگار ہوں گے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے، وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، وہ سہمے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب. اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے، یہ کیسا نام اعمال ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اے اللہ اس کتاب کے اندر تو چھوٹے سے چھوٹی چیز بھی ریکارڈ ہے، بڑے سے بڑا گناہ بھی ریکارڈ ہے، کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے. ہو لوگوں، اللہ نے زندگی دی ہے، اس زندگی کی قدر کو سمجھو، اس کی قیمت کو سمجھو. اللہ کی قسم جس دن موت آئے گی اللہ تعالیٰ مہلت موت ہی تک دے رہا ہے. موت کے آنے کے بعد ہم پچھتائیں گے، لیکن پچھتانے سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. قرآن کا 18واں پارہ کھولو، سورہ مومنون کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی اذا جاؤہا، جب موت کا ٹائم آئے گا. حتی اذا جاء احدہم الموت، جب موت کا ٹائم آئے گا. قال رب ارجعون، تو بندہ کہے گا اے اللہ ایک بار تو مجھے دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع دے دے، اے اللہ ایک بار اور تو مجھے زندگی دے دے. لعلی اعمل صالحا، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں گناہوں کی زندگی نہیں گزاروں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا، میں نیک عمل میں زندگی گزاروں گا، میں عمل صالح کروں گا، میں تیری فرما برداری کروں گا. اللہ فرمائے گا کلا، نہیں، نیور، کبھی نہیں. انہا کلمۃ هو قائلها، میرے بندے یہ تو تیری ایک تمنا ہے جو کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور مرنے کے بعد سے لے کے قیامت تک تو برزخ کی زندگی گزارے گا، تو قبر کی زندگی گزارے گا. اپنے عمل کے اعتبار سے تجھے برزخ میں رکھا جائے گا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب قیامت کا دن آئے گا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. یہاں پہ رک جائیے، یہاں پہ رک جائیے اور اپنے نبی کی ایک حدیث سن لیجیے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب صفۃ القیامہ کے اندر یہ حدیث لائے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او میرے صحابہ کیف انام، اے میرے صحابہ میں کیسے چین سے بیٹھ سکتا ہوں. وَقَدِ الْتَقَمَ صَاحِبُ الْقَرْنِ الْقَرْنَ، سور پھونکنے والے فرشتے نے سور کے اوپر منہ لگا دیا ہے. وَقَدِ اسْتَمَعَ الْأُذْنَ، اور اپنا کان لگا کے بیٹھا ہے. مَتَىٰ يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَيَنفُخ، کہ کب اسے حکم دیا جائے سور پھونکنے کا اور وہ سور پھونکے. صحابہ کرام ڈر گئے، کانپ گئے، گھبرا گئے. ان کے لیے بڑی بھاری چیز ہوگی کہ اے اللہ کے نبی کیا قیامت اتنی قریب، کیا قیامت اتنی قریب ہے کہ اسرافیل علیہ السلام بالکل سور پھونکنے کے لیے ریڈی ہے، تیار ہے. اللہ کے رسول اپنے صحابہ سے کہتے ہیں میرے صحابہ گھبرانے سے کچھ نہیں ہوگا، تم کو اس حال میں بس ایک ہی جملہ کہنا چاہیے حسبنا اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی اور وہ سب سے بہترین کام بنانے والا ہے، کارساز. قرآن کہتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا. فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، کوئی نسب کام نہیں آئے گا، کوئی خاندان کام نہیں آئے گا، کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی. وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. او لوگوں، ہم سب اپنے اپنے عمل کا جائزہ لیں. دنیا کے لیے تو ہم اتنی تیاریاں کرتے ہیں، اس دن کی ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ دنیا میں ہم بزنس، کاروبار، مکان، بیوی، بچے، اس کے اوپر ہم کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں. ہم اسی کو کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن میرا اللہ تو کامیابی کسی اور چیز کو قرار دے رہا ہے، میرا رب تو کامیابی کسی اور چیز کو قرار دے رہا ہے. فرمایا
فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. قیامت کے دن جس کے نام اعمال میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، جس کے نام اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی، وہی کامیاب مانا جائے گا. ومن خفت موازینہ، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، فاولئک الذین خسروا انفسهم، اس سے زیادہ نقصان اٹھانے والا، اس سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا، اس سے زیادہ پچھتانے والا کوئی نہ ہوگا. فی جہنم خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. قیامت کے دن ترازو بھی ہوگا، اور جانتے ہو کیسا ترازو ہوگا؟ اللہ نے اس ترازو کا بھی ذکر کیا ہے. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اللہ کی قسم اس ترازو میں جب گناہ تولے جائیں گے، جب نیکیاں تولی جائیں گی، تو ایک ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے کوئی عمل کیا ہوگا، اللہ فرماتا ہے اتینا بہا، وہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تیرا عمل تیرے ترازو کے پلڑے میں موجود ہوگا. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور اے میرے بندو ذرا سوچو، جب ہم تمہارا حساب لیں گے تو کیا حال ہوگا. قرآن کہہ رہا ہے کامیاب وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اور ناکام وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا اور وہ جہنم میں جائیں گے. اور جب جہنم میں جائیں گے، او میرے نوجوان بھائیوں، اپنے چہروں کے لیے ہم بڑی محنت کرتے ہیں، صابن لگاتے ہیں، کریم لگاتے ہیں، پاؤڈر لگاتے ہیں. میری ماں بہنوں، میک اپ کرنے کے لیے کھڑی ہوتی ہو تو ایک گھنٹہ میک اپ کرتی ہو اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے، اپنے چہروں پر اتنی محنت کر رہے ہو، لیکن اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندو، جب جہنم میں یہ چہرے جائیں گے، ان چہروں کا کیا حال ہوگا. تلفح وجوہہم النار، جہنم کی آگ تمہارے چہروں کو جھلسا دے گی. وہم فیہا کالحون، اور جہنم میں جانے کے بعد بڑے بڑے اسمارٹ پرسنالٹی کے، بڑے بڑے ہینڈسم، بڑے بڑے خوبصورت لوگ بھی بدصورت ہو جائیں گے. ان کے چہروں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں فرائی کر دے گا، ان کے چہرے جہنم کی آگ میں جھلسا دیے جائیں گے. اور جب انسان جہنم میں جائے گا، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا الم تکن آیاتی تتلا علیکم، اے میرے بندے تو انصاف سے بتا کہ میری آیتیں تیرے سامنے پڑھی گئی تھی کہ نہیں پڑھی گئی تھی، تیرے سامنے تیرے رب کی آیتیں پڑھی گئی تھی کہ نہیں پڑھی گئی تھی. فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، تو نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ تو نے اپنے رب کی آیتوں کو تسلیم نہیں کیا تھا، بتا کہ تو نے کیا کیا تھا. جہنمی جواب دیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ واقعی میں ہم بڑے بد نصیب تھے، تیری آیتیں بھی پڑھی گئی، تیرا قرآن بھی پڑھا گیا، تیرے رسول کی حدیثیں بھی پڑھی گئی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، لیکن اے اللہ ہم بھٹکے ہوئے لوگوں میں شامل رہے، ہم تیرے راستے پہ نہ رہے، ہم نے تیری باتیں نہیں مانی. اس کے بعد جہنمی گڑ گڑائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کریں گے ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ تو ایک بار ہمیں جہنم سے نکال دے، ایک بار تو ہمیں جہنم سے نکلنے کا موقع دے دے. فَإِنْ عُدْنَا، اگر دوبارہ ہم نے یہی حرکتیں کی، دوبارہ ہم نے گناہ کے کام کیے، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو اے اللہ تب تو ہمیں ظالم مان لینا اور ہمیں سزا دے دینا، بس ایک بار جہنم سے نکال دے. اللہ فرمائے گا نہیں نہیں میرے بندوں، اب مہلت کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب تمہیں دوبارہ کوئی مہلت نہیں ملے گی. اخسؤوا فیہا، اسی جہنم میں ذلیل ہو کر مرو، اسی جہنم میں ذلیل ہو کے تمہیں رہنا ہے. وَلَا تُكَلِّمُونَ، اور آج تم مجھ سے بات بھی مت کرو. ہو لوگوں، آج کم سے کم
ہمارا مالک ہم سے بات تو کرنے کو تیار ہے. آج کم سے کم اپنے رب سے ہم بات کر سکتے ہیں, دعا کر سکتے ہیں, توبہ کر سکتے ہیں, منا سکتے ہیں. اس دن کے آنے کے پہلے تیاری کر لو جس دن ہمارا رب کہے گا وَلَا تُكَلِّمُونَ, مجھ سے بات بھی مت کرو. دنیا میں ہمیں گرمی لگتی ہے, ہم اے سی کا انتظام کرتے ہیں, کولر لگاتے ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ نے جیسی حیثیت دی ہے وہ گرمی سے بچنے کا انتظام کرتا ہے. یہ گرمی ہمیں برداشت نہیں ہوتی. یہ گرمی, اس گرمی سے بچنے کے لیے ہمیں اے سی لگوانی پڑتی ہے. جبکہ یہ گرمی ہمیں تب محسوس ہو رہی ہے جب سورج 9,30,00,000 میل دور ہے. میرے بھائیو, قیامت کے دن کے بارے میں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں, مسلم شریف کی روایت ہے, تدنى الشمس یوم القیامت من الخلق, سورج کو قیامت کے دن بالکل قریب کر دیا جائے گا. کتنا قریب کیا جائے گا؟ حتی تکون منہم کمقدار میل. یہ سورج جو آج 9,30,00,000 میل دور ہے, یہ قیامت کے دن صرف 1 میل 1.6 کلومیٹر کی دوری پر ہوگا. گرمی کا یہ عالم ہوگا, پسینے کا یہ عالم ہوگا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيَكُونُ النَّاسُ فِي الْعَرَقِ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ, اپنے عمل کے اعتبار سے لوگ پسینے میں ہوں گے. فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ, کوئی اپنے ٹخنوں تک ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ, کوئی اپنے گھٹنوں تک ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ حَقَّبَيْهِ, کوئی اپنی کمر تک ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا, اور کوئی پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. میرے بھائیوں, قرآن بھرا پڑا ہے اس دن کی ہولناکیوں کے تذکرے سے. قرآن کہتا ہے کہ وہ دن اتنا خطرناک ہوگا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. میرے بندو, تم کتنے غافل ہو, تمہیں ڈر کیوں نہیں لگتا اس دن سے جو دن بچوں کو بوڑھا بنا دے گا, بچوں کو بوڑھا کر دے گا. یعنی وہ دن اتنا ٹینشن والا ہوگا, انسان اتنا ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا کہ بچہ جیسے بوڑھا ہو جائے, اتنا سخت ہوگا وہ دن. ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ ذِي الْقُلُوبِ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ. میرے نبی, اے میرے نبی, ان کو ڈراؤ اس دن سے جس دن دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ انسان کا کلیجہ اس کے گلے کے پاس آ جائے گا. کیا مطلب؟ کہتے نا جان اٹک جاتی ہے, انسان کا کلیجہ اس کے گلے تک آ جائے گا. ڈر کا یہ عالم ہوگا, دہشت کا یہ عالم ہوگا. میرے بھائیو, ہم اس دن سے ہمیں ڈر نہیں لگتا. ہم دنیا میں چھوٹا موٹا سفر کرتے ہیں, اس کی تیاری کرتے ہیں, پیکنگ کرتے ہیں, ریزرویشن کرواتے ہیں. پھر جب سفر پہ جانے لگتے ہیں تو دیکھتے ہیں کوئی سامان چھوٹا تو نہیں, پرس چیک کرتے ہیں, موبائل چیک کرتے ہیں, چارجر تو نہیں چھوٹا, سامان تو نہیں چھوٹا, کپڑے تو نہیں چھوٹے. جبکہ اس سفر میں جو 100 کلومیٹر کا ہے, 200 کلومیٹر کا ہے, 500 کلومیٹر کا ہے, ہماری مدد کرنے والے ہزاروں ہیں. اور وہ سفر جس سفر میں سب کو جانا ہے اور جس سفر میں کوئی کام آنے والا نہیں. یہ مال, یہ اولاد, اللہ کی قسم مرتے ہیں ہم, مال کس کا ہو جاتا ہے؟ وارثوں کا ہو جاتا ہے. کوئی لے کے جاتا ہے کیا قبر میں مال؟ ایک پھوٹی کوڑی کوئی نہیں لے کے جاتا. اولاد کیا کرتی ہے؟ جنازے کی نماز پڑھتی ہے, کفناتی ہے, دفناتی ہے, مٹی دے کے چلی جاتی ہے, 2-4 دن تک آنسو بہاتی ہے, پھر اپنے اپنے غم میں, اپنے اپنے کام میں سب لگ گئے. کون سی چیز ہے جو ہمارے کام آئے گی؟ میرے بھائی, ہم 500 کلومیٹر کے سفر کی تیاری کریں اور آخرت کے سفر کی کوئی تھوک, یہ بڑی بدنصیبی ہوگی, بڑی نادانی ہوگی. ہم سے بڑا نادان, ہم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا جو سفر آخرت کی تیاری نہ کرے. 1400 سال پہلے مکے میں جب مشرکین حج کرتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے پہلے جب حج کرتے تھے, وہ لوگ حج کرتے تھے, اسلام کے پہلے بھی حج کرتے تھے. تو جب وہ لوگ حج کرنے آتے تھے تو کچھ سامان لے کے نہیں آتے تھے, نہ کھانا لے کے آتے تھے, نہ پانی لے کے آتے تھے. کہتے تھے اللہ کے راستے میں نکلے, ہم کیوں کھانا لے کے جائیں گے, ہم کیوں سامان لے کے جائیں گے؟ اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں تو سامان لے کے نہیں نکلتے تھے. اب جب ضرورت پڑتی تو لوگوں سے بھیک مانگتے تھے.
قرآن نے ان کو کریٹیسائز کیا، قرآن نے ان پر تنقید کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اے حج کرنے والو، اے اللہ کی راہ میں سفر کرنے والو. اللہ کی ذات پر بھروسہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم سفر میں نکلو تو سامان لے کے نہ نکلو. وَتَزَوَّدُوا، اے حج کے لیے، عمرہ کے لیے نکلنے والوں، تم اپنے سامان کو تیار کر کے مکمل ریڈی ہو کے نکلا کرو تاکہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَخَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور اے میرے بندو جب دنیا میں حج کے سفر کی تیاری کرتے ہو، عمرہ کے سفر کی تیاری کرتے ہو، بزنس کے ٹور کی تیاری کرتے ہو، تو آخرت کے سفر کی بھی تیاری کرو. اور آخرت کے سفر میں تمہیں ویزا نہیں چاہیے، تمہیں پاسپورٹ نہیں چاہیے، تمہیں کرنسی نہیں چاہیے. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، وہاں تمہیں صرف ایک چیز چاہیے، تقویٰ چاہیے، اللہ کا ڈر چاہیے، اللہ کا خوف چاہیے، یہ احساس چاہیے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے. یہ موضوع بہت تفصیل کا طالب ہے. قرآن کی سینکڑوں آیتیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں حدیثیں ہیں. جمعہ کا ایک خطبہ اس کا متحمل نہیں ہے. مجھ سے جو ممکن ہوا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں اللہ اس عظیم دن کی ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرما دے. رب العالمین ہماری زندگی گناہوں میں، نافرمانیوں میں، تیری معصیت کے کاموں میں گزر رہی ہے. اللہ تو ہمیں اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری زندگیوں کی ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو ہمیں سے بے نمازی ہیں تو ان کو نمازی بنا دے، جو نمازی ہیں ان کی نمازوں میں اخلاص پیدا فرما دے، جو ہمیں بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کو اپنے قرضوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو تو قیامت کے دن کی سختی اور شدت سے بچا لے. اے اللہ ہم سب کی جائز مرادوں اور خواہشات کو پورا فرما دے. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی، ہماری ماں بہنوں کی، ہمارے بزرگوں کی، سب کے اے اللہ سب کو اپنی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من ترك دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله يتم وعلى وأجل وأكبر. اللہ اکبر.